ہمارے حضرت علی میاں بزرگ لکھنؤ میں ندوہ کے بزرگ تھے، بہت بڑے صحیح العقیدہ تھے اور اللہ والے تھے. انہوں نے وہ کوئی موقع رمضان کا ہوگا یا کوئی اور، تو غمگین سے بیٹھے ہوئے تو کسی نے ان سے پوچھا، کہتے تھے آپ بہت غمگین ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس سے کیوں غم سے نظر ہیں، آپ بتائیں. تو بیان کرنے والا کہتا ہے، ناقل کہتا ہے کہ میرا خیال تھا کہ اس وقت حضرت یہ کہیں گے فوراً کہ میں پریشان حالی میں ہوں کہ بابری مسجد کا قصہ. اس وقت ہندوستان میں بابری مسجد گرائی جا رہی تھی، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل جو تھے وہ زخمی تھے. تو انہوں نے خیال کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بابری مسجد کا رونا روئیں گے، یا یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ملازمتیں دینے میں جو پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، گریجویٹس ہیں، یونیورسٹی کی سندیں ہیں، نوکری ان کو نہیں مل رہی صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں، وہ بات کریں گے. تو جب کہا حضرت فرمائیں کہ آپ غمگین کیوں ہیں، تو انہوں نے جو بات بتائی، اگر کوئی آپ بات سمجھیں تو ہر ایک غم میں ڈوب جائے گا، ابھی ڈوب جائے گا فوراً. حضرت نے کہا مجھے اور کسی چیز کا زیادہ پریشانی نہیں، مجھے یہ پریشانی ہے کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں، نئے نوجوان، وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے یا کسی جگہ کے، غیر شعوری طور پر یعنی وداؤٹ اینی انٹینشن، غیر شعوری طور پر ان کے دماغ میں ارتداد اتر رہا ہے کہ اسلام سے نکل کر یہ کفر میں گھر رہے ہیں، دنس رہے ہیں. اب جب انہوں نے کہا، چونکہ بڑے مفکر قسم کے آدمی تھے، سارے لوگ کہ ہاں ہے تو ٹھیک. تو ان بیرونی ملکوں میں ہمارے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں داخل ہیں اور اپنے لائنوں میں وہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اس میں ان لوگوں کو انہوں نے جو غذا دینی شروع کی ہے کہ لیٹے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. اور اخبارات ایسے نکلتے ہیں جس میں ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. تو ان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ آ کر علماء سے پوچھیں. جب کوئی ان سے کہے کہ علماء سے پوچھیں تو علماء کا امیج بڑا غلط دیا گیا، علماء کے بازی نہیں آتے، یہ تو آپ میں لڑاتے ہیں. علماء خراب کہ علماء سے نہ پوچھو دین کی کوئی بات، یہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ ہر جگہ کی جائے، علماء سے نہ پوچھو. تو وہ علماء کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ جی یہ لڑاتے ہیں. اب مسلمان یہاں کتنے عرصے سے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ کتنے عرصے سے، کہ جی میں نے کبھی لڑایا کسی کو نہیں. اتنی جو لوگ ہمارے حلقہ درس میں قرآن سیکھتے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ جانتے ہیں نا مجھے، آپ کے والد مجھے جانتے ہیں یا نہیں، آپ کے دادا جانتے تھے یا نہیں. ان تینوں نسلوں میں کسی سنا کہ میں لڑاتا ہوں، لیکن اتنا پروپیگنڈا، یعنی ان کی بات نہ سننا، یہ مخالف، یہ بات نہ سننا، اس چیز نے ان کو ہمارے علماء کے قریب نہیں آنے دیا، اور خود ان کو سمجھ نہیں. تو مولانا علی میاں نے کہا کہ میں اس لیے میری روح تڑپ رہی ہے کہ بغیر علم کے غیر شعوری طور پر ارتداد اتر رہا ہے ذہنوں میں. آپ کو رمضان میں لوگ تراویح پڑھتے بھی ملیں گے، مسجدیں بھری ملیں گی، لیکن ان میں سے کسی کو ٹٹولوں تو ذہن میں اسلام نکلا ذہن سے. روزہ وہ ضرور رکھتے ہیں، روزے تراویح پڑھ رہے، لیکن ذہن سے اسلام نکلا. تو ہم نے یہ جو نوجوانوں کی ایک جماعت بنا رکھی ہے، تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے، مدارس کے نہیں، یہ طالب علم جدید حلقوں کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کے ہر غلط قرات پر لقمہ دینے اور لینے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جس طرح حافظ کو لقمہ دیا جاتا ہے تراویح میں، ہمارے اس فیلڈ میں اسلام کے خلاف جب کسی کی بات کہی جائے، اب بھی میں خود جیسا مولانا علی میاں پریشان تھے نا، تو میرا یہ اس طرح کا ٹیبل جو ہے بڑا چھوٹا تھا، اس کے اوپر کاغذ اٹھا کر دیکھیں، وہ سارے وہی ملیں گے کہ حضور پر یہ حملہ، اس کا یہ جواب ہے، یہ حملہ ہے، یہ جواب ہے. میں اکیلا خود ہی لکھتا ہوں، خود ہی پڑھتا ہوں، خود ہی تڑپتا ہوں. میں آپ سے ایسے وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس ٹیبل میں چیزیں پڑھی حضور کی سیرت کے اس کے پاس دینے کے لیے، کہ اکیلا ہی لکھتا ہوں اور اکیلا ہی پڑھتا ہوں.
اب کیا کروں؟ تو اردو والے حضرات جی کو اردو جانتے ہیں لکھنؤ والے، وہ اس کا ایک ہی لفظ میں لپیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں قہر درویش بر جانے درویش، کہ درویش کا جو قہر ہے وہ اس کے اپنے آپ پر پڑے گا۔ اتنے لوگ دین سے دور ہو کے دین کے سوچتے ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ سے یہ بات کہی کہ صرف ایک ڈاکٹر صاحب ایک دو مسئلے سے انہوں نے کوئی بات اٹھائی، مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، الحمدللہ میں نے ان کو جواب دیا اور انہوں نے اطمینان کے ساتھ، لیکن کوئی خود پوچھے نہیں آیا، جس کو بتایا میں نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور زندگی کے اس مرحلے میں ہم یہ داغ لے کر نہ جائیں کہ انگلینڈ میں آنے والے مسلمان نوجوان اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ عقیدے کے لحاظ سے ارتداد کی گود میں جا رہے ہیں کہ اگلی منزل صرف اس طرح رہ گئی کہ اوپنلی دین کا انکار کرے۔ یہ جو امریکہ میں گستاخانہ فلم بنی تھی یہ ایک فیلر کے درجے میں ہے، تو سیانے آدمی فیلر چھوڑتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس سے کیا مسلمان کس درجے میں مرتد ہوں گے، اور اس بات کو سوچتے ہی نہیں کہ ہم خود نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ اگلی نسل مسلمان ہوگی یا نہیں۔ اگر اگلی نسل مسلمان نہیں تو یہ بڑی بڑی مسجدیں بھی اپنے وقت ماتم کرے گی کہ انہوں نے اسلام کو سنبھالا کیا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آج یہ ایک ہی آیت پر ختم کرتا ہوں، اور میں تو انکار کر رہا تھا، میں نے کہا جماعتی کام کریں، لیکن مجھے ان بزرگوں نے یہ کہا کہ نہیں میں اپنی بات کہہ دوں، میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا طالب گار ہوں۔ وہ مال ہے۔